السلام علیکم، میرا نام محمد ذوالفقار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض امی چینل۔ اس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بہت ہی خوبصورت واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، اینڈ تک اس میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، بہت سی اہم معلومات انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ تو آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا، تو آئیے بڑھتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے اپنے واقعے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ہی ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 سال تک سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یعنی غصے اور جلال کی کیفیت میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاف ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور اس کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدل گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر بے قرار ہو کر رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چڑوائے نے ایک بکری کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایک ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے اور اصحاب کہف بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیند سے بیزار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ایک طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئے اور التجا کی کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بیائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی ایک سکہ دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا یعنی شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے، ہمارا ہی پیسے ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ تمہارے پیسے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلنا بھی بند ہو گیا اور تم اب بھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے
اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور ان کے شرکاء کو کثیر تعداد میں غار کے پاس لے گئے۔ اصحاب کہف جملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید جملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور اور غوغا اور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے جبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بہدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بہدروس بادشاہ اپنے امراء اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کے پاس آ پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ بہدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بہدروس نے سال کی لکڑی کا ایک صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بہدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی اور سالانہ ایک دن مقرر فرما دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ پیارے بھائیوں، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت ہی اچھی معلومات حاصل کی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جو اسی کا ہی دوسرا حصہ ہے، جس میں انشاءاللہ آپ معلوم کر سکیں گے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کے ناموں کے برکتیں اور ان کے ناموں کے فضائل۔ تو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔